وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ چند باتیں مجھے آپ کو بتانا ہے۔ لقمان ایک عقل مند آدمی تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، رسول نہیں تھے، صرف ایک خوبی کا بیان ہے کہ نصیحت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرنا کتنا اچھا کام ہے۔ تو چند باتیں مجھے آپ کو بتانا ہے۔ تو مدرسہ، مسجد، اللہ کا گھر، مدرسہ رسول اللہ کا گھر، یہ علماء منبر نور پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علامہ سعد الدین قفطازانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شرح عقائد کے اندر فرمایا، ان العالم والمتعلم اذا مر على قریہ فإن اللہ یرفع العذاب عن مقبرۃ ذلک القریۃ 40 یوما۔ نبی فرماتے ہیں جب کوئی عالم، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی گاؤں کے قبرستان سے گزر جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں تو اللہ ان کے گزرنے کی برکت سے قبرستان کے مردوں سے عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 10-20 دن کے لیے نہیں۔ فتح گنج کے سنی جنتی مسلمانوں، نبی فرماتے ہیں، حضرت انس کی روایت کہ جب کوئی عالم، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی گاؤں کے قبرستان کے قریب سے گزر جاتا ہے، اللہ ان کے گزرنے کی برکت سے قبرستان کے مردوں سے 40 دنوں کے لیے عذاب قبر کو اٹھا دیتا ہے۔ ارے یہ قبرستان کی طرف سے گزر جائیں تو اللہ مردوں سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ علماء تمہاری مجلس میں رہے تو ان کی برکتوں کا ایک عالم، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر قبرستان سے گزر جائے تو قبرستان کے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالموں سے، ان مفتیان کرام سے، ان حافظوں سے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے صرف قبرستان کے مردوں کو فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہاری بستیوں کی زندگی۔ ارے زندوں کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ قبرستان کے مردوں کا تو فائدہ ہے ہی، حاجی جی تمہارا بھی فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ اور قابل مبارکباد ہے اس محلے کے لوگ، حکام اکرام زاہد بھائی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ان علماء کی، طالب علموں کی شان بیان فرمائی، لیکن آج طالب علموں کو، علماء کو، مسجد کے اماموں کو، مفتیوں کو، حافظوں کو، قاریوں کو بڑا گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا سب سے گھٹیا، سب سے فرنیچر، سب سے زیادہ گھٹیا انسان جو ہے وہ مسجد کے امام ہے۔ لیکن تم بھول گئے کیا؟ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ چیئرمین صاحب ہوں، چاہے ایم ایل اے صاحب ہوں، چاہے ایم پی صاحب ہوں، چاہے گاؤں کے پردھان ہوں، چاہے بستی کے سباسد ہوں، سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ امیر بھی پیچھے کھڑے ہیں، مالدار بھی پیچھے کھڑے ہیں، سرکاری نوکری کرنے والے بھی پیچھے کھڑے ہیں، لیکن یہ مسجد کا امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ مسجد سے آگے کھڑا ہونا بھی یہ بتا رہا ہے امیر مالدار کی اتنی اہمیت نہیں، سباسد کی اتنی ویلیو نہیں، بیدار جی کا اتنا مرتبہ نہیں، مسجد کے امام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، لوگوں تم بھی ہوگے، ہم بھی ہوں گے، مفتی صاحب بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، مسجد کے امام بھی ہوں گے۔ مسجد کے امام ہر جمعے کو تقریر کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، محلے کے اندر ڈی جے بجتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ناچ گانوں کی
محفل ہوتی مسجد کا امام جمعے کی نماز سے پہلے تقریر کرتا ہے سمجھاتا ہے لوگ یہ سمجھتے یہ تو مولانا بنا اس لیے یہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا ہمیں تو اپنی من کی کرنا ہے لیکن لوگوں مہیپور کے سنی جنتی مسلمانوں یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا تم بھی ہوگے تمہارا مسجد کا امام بھی ہوگا ہم بھی ہوں گے اس وقت پتہ چلے گا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کا کام تو اچھی باتیں بتانا ہے ان علماء کی اہمیت کو بھول گئے ان کو گھٹیا سمجھنے لگے رشوت کے خلاف تقریر کرتی تو امام کا پتہ بدلنے لگا سود کے خلاف بتانے لگا تو امام پر نظریں اٹھنے لگی نگاہیں اٹھنے لگی لوگ طرح طرح کے تبصرے کرنے لگے یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں تم نے دین کو سمجھا نہیں علماء کے مقام کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے تم نے علماء کو سمجھا ہی نہیں ارے عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو لوگوں کو کوڑے مارا کرتے تھے لوگوں کو تلے مارا کرتے تھے اور تجارت کرنے والوں کو کہا کرتے تھے جاؤ مدرسے میں علم حاصل کرو کاروبار کرنے کے طریقے سیکھو کاروبار کرنے کے اصول سیکھو کوڑے مار مار کے لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے عمر کا دور نہیں ہے ورنہ ایک ایک کوڑے لگتے اماموں پر انگلی اٹھانے والے اماموں کو بے عزت کرنے والے رشوت کھانے والے سود کھانے والے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے دوسروں کے پیسے ناجائز طریقے سے کھانے والے وہ تو عمر کا دور نہیں ہے ورنہ کوڑے لگتے کوڑے لگا لگا کے عمر تمہیں بھیج کے جاؤ مفتی صاحب کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرو دکان کرنے والوں تجارت کرنے والوں کاروبار کرنے والوں خرید و فروخت کرنے والوں عمر کے دور میں تو کاروبار کرنے والوں کو کوڑے لگائے جائے کرتے تھے کیوں کوڑے لگائے جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے دین کی تعلیم کاروبار کے اصول سیکھنے کے لیے خرید و فروخت کے قوانین سیکھنے کے لیے عمر کوڑے لگا لگا کے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اس لیے تاکہ یہ بغیر علم کے سود کھائے گا کاروبار اچھے طریقے سے نہیں کرے گا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا اس لیے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم لوگوں کو کوڑے مار مار کے دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور آج تو جو ہے محلے میں مفتی صاحب درس دے رہے ہیں امام صاحب عشاء کی نماز کے بعد مشکات شریف کھول کے جو ہے بخاری شریف کھول کے اللہ کے رسول کی حدیثیں بتا رہے ہیں لیکن یہ محلے کے جوان محلے کے بوڑھے اپنی باتوں میں لگے ہیں ٹی وی دیکھنے میں لگے ہیں دوسروں کی غیبت کرنے میں لگے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں محرم کا کھچڑا نظر آتا ہے اونٹوں کی پڑیاں نظر آتی ہیں لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ جابر نے ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا 1 مہینے کا سفر طے کر کے صرف ایک حدیث سننے کے لیے عبداللہ بن قیس کے پاس تمہاری بستی میں امام صاحب مسئلے بتا رہے ہیں علی کے اقوال بتائے جا رہے ہیں بزرگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مولانا کا کام ہی ایک ایک حدیث سننے کے لیے صحابہ نے بزرگوں نے 1 مہینے کا سفر طے کیا تھا حضرت جابر گئے ہیں 1 مہینے کا سفر طے کر کے کس کے پاس عبداللہ بن قیس کے پاس صرف ایک حدیث سننے کے لیے میں ایک بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں دستار بندی کا یہ جلسہ ہے ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے اللہ آپ کو مال و دولت کے خوب خزانے عطا فرمائے لیکن یاد رکھو دنیا سے جانے کے بعد یہ دولت یہ مکان یہ جائیداد یہ پلاٹ سونے سے بھری تجوریاں آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہیں نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان اگر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے دعا کرے یا نہ کرے یا دعا کرے گی نیک کام کرے گی دوسروں کو دین کی باتیں بتائے گی علم دین سیکھا ہے تمہاری اولاد عالم بن گئی ہے تم قبر کے اندر ہو گئے لیکن تمہاری اولاد زمین کے اوپر جو بھی کام کرے گی اس کی نیکیوں کا ثواب تمہیں ملتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ جاریہ مدرسہ بنوا دیا
مسافر خانہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، آپ چلے جائیں گے، قبر کے نیچے ہوں گے، مٹی کے تلے زمین کے اندر دفن ہوں گے، ہزاروں من مٹی آپ کے جسم پر پڑی ہوگی، دنیا میں آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، تمہارا انتقال ہو جائے گا، بچے تمہارے زمینوں پر تبصرے کرنے لگیں گے، ابا نے کتنے پلاٹ چھوڑے تھے، ابا نے کتنے مکان چھوڑے ہیں، بینک کے اندر کتنا بیلنس ہے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، 3 مٹھی مٹی ڈالنے کے بعد وہ بھی بغیر دعا پڑے تمہاری اولاد قبر سے ایسی واپس آ جائے گی جیسے کہ تمہیں پہچانتی نہیں تھی، لیکن تم نے مدرسہ بنوا دیا، مدرسے کے اندر اینٹ لگوا دی، مدرسے کے اندر سریا لگوا دی، مدرسے کے اندر سیمنٹ کا کٹا دے دیا، تو انشاءاللہ جب تک مدرسہ رہے گا، مدرسے کے اندر بچے پڑھتے رہیں گے، آپ زمین کے نیچے ہوں گے، لیکن آپ کو ان کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، نیک اولاد، علم دین، جس سے لوگ آپ کے پیچھے فائدہ حاصل کریں، اس کا ثواب آپ کو بعد میں ملتا رہے گا۔ آج لوگ بھول گئے، امام اعظم نے اپنی کمائی سے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو عالم بنایا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم عالم نہیں بنا سکتے، تم کسی کا پورا خرچہ ذمہ نہیں لے سکتے، تم اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پورے سال کا خرچہ نہیں لے سکتے، لیکن تم ایک مہینے کا خرچہ 10 لوگ 12 لوگ ایک مہینے کا خرچہ ایک آدمی اپنے ذمہ پہ لے لے گا، تو انشاءاللہ کسی غریب کا بچہ عالم بن جائے گا۔ امام ابو یوسف غریب باپ کے بیٹے ہیں، امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، اللہ نے رزق کی وسعت سے امام اعظم کو مطمئن کر دیا۔ امام ابو یوسف غریب باپ کے بیٹے، پیچھے والوں کی توجہ کم ہے، توجہ ہے تمہاری پیچھے والوں؟ یہ خالد بھائی توجہ ہے آپ کی؟ ذرا یہ بات توجہ سے سننا، اور اس کا اثر مجھے انشاءاللہ اس کے بعد جب مفتی صاحب آئیں گے تو دیکھنا ہے کہ تم پہ جو ہے اس خادم کی نکمے کی بات پہ کتنا اثر ہوگا، سمجھے نہیں؟ ورنہ اگلے سال کو میں تو آنے والے جب عمل ہی نہیں تو کیا فائدہ ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ 1 گھنٹہ چیخنے سے، اپنا ٹائم خراب کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب اس کا فائدہ جب ہی ہوگا جب اس کا اثر دیکھیں، سمجھے نہیں؟ امام ابو یوسف غریب باپ کے بیٹے ہیں، اتنی حیثیت نہیں کی کہ امام ابو یوسف کے والد انہیں عالم بنا دیتے، امام اعظم کی مجلس میں، علم کی مجلس میں شامل ہو جاتے تھے، آپ کو شوق تھا عالم بننے کا، تمنا تھی، دل میں آرزو تھی کہ میں عالم بنوں گا، میں دین کی خدمت کروں گا، اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا، مصطفیٰ کی حدیثوں کو پھیلاؤں گا، دل میں ایک شوق تھا، دل میں ایک تمنا تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے بچے خود ہمارے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داریاں تھیں، اگر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہم بھی تمہاری طرح بن جاتے، ہم بھی عالم بن جاتے۔ بہت سارے غریب کے بچے، غریب بیٹے ایسے بھی رہ جاتے ہیں، ان کے پاس اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کا خرچہ ہوتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، بہنوں کا سایہ ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ عالم نہیں بن پاتے ہیں، دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اے غریبوں کی مدد کرنے والوں، اے ایمانداروں، اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا، اس حیثیت کا مالک بنایا، کسی غریب کی مدد کر کے کسی بیٹے کو عالم بنا دو۔ امام ابو یوسف غریب باپ کے بیٹے، امام اعظم کی مجلس کے بارے میں سنا تھا کہ امام علم کی باتیں بتاتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث بتاتے، چلے جاتے تھے، امام اعظم کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، کئی دن مسلسل متبادل لگاتار گئے، ایک دن امام ابو یوسف کے والد آ گئے، کہا بیٹے یعقوب تمہیں معلوم ہے ہم غریب ہیں، امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرف سے مطمئن کر دیا ہے، لیکن ابو یوسف تم تو غریب ہو، تم غریب باپ کے بیٹے ہو، تمہارے پاس تو اتنے بھی ذریعے معاش نہیں ہیں، تمہیں تو جو ہے کچھ کمانے کی فکر ہونا چاہیے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں غریب باپ کا بیٹا تھا، میں نے لکھنا پڑھنا بند کر دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ میں رہنے لگا، میں اپنے باپ کے ساتھ میں محنت مزدوری سے گھر کا خرچہ چلانے لگا، لیکن ایک دن امام اعظم نے
लोगों से, मेरे साथियों से मालूम किया था, याकूब दिखाई नहीं देता है, याकूब कई दिन से नहीं आया है, याकूब के ना आने की वजह क्या है? लोगों ने बताया याकूब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनके बाप उनको मेहनत मजदूरी के लिए करने के लिए चले जाते हैं, वो इल्म दीन हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। इमाम अबू यूसुफ के इमाम आजम ने बुलाया, एक दिन इमाम अबू यूसुफ आए, आपका नाम याकूब का, कहा याकूब कई दिन हो गए तुम क्यों नहीं आते? इमाम आजम कहते हैं क्यों नहीं आते हैं याकूब, क्या बात है? पहले तो रोजाना आते थे, लेकिन अब क्यों नहीं आते? इमाम अबू यूसुफ कहते हैं ऐ मेरे आका, मेरे मौला, मेरे उस्ताद, बात ये मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, मुझे पढ़ने लिखने का तो बहुत शौक है, लेकिन मैं घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ नहीं पाता हूँ। इमाम आजम के पास एक थैला था, उस थैले से एक थैली आपने छोटी सी निकाली है, छोटी सी थैली दी, इमाम अबू यूसुफ के कब्जे में दे दी। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं इमाम ने मुझे थैली दी थी, उस थैली के अंदर 200 दिरहम थे। इमाम आजम ने ये भी फरमाया था बेटा याकूब, घर की जिम्मेदारी की फिक्र मत करना, जो भी अबू हनीफा से हो सकता है वो तेरी मदद करने के लिए तैयार। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। इमाम आजम ने फरमाया याकूब तू गरीब बाप का बेटा है, कोई बात नहीं, तेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुझे लिखने पढ़ने का शौक है तो इल्म दीन हासिल कर ले, लेकिन तेरे घर के जितने भी खर्चे हैं, तेरी पढ़ाई का जितना भी खर्चा है, अबू हनीफा, अगर अल्लाह अबू हनीफा को देगा तो तेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। अबू यूसुफ फरमाते हैं, अब याकूब फरमाते हैं मुझे इमाम आजम की मेहनतों ने, उनकी कोशिशों ने इतने हौसले बुलंद कर दिए कि अल्लाह ताला ने मुझे भी दीन का आलिम। बताओ मुझे इमाम आजम की कोशिशों से इमाम अबू यूसुफ दीन के आलिम बन गए। कितने बड़े आलिम थे, फिक्र के अंदर उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं और ये फिक्र इस्लामी हम तक पहुंचाया है। बताओ तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अंदर ये बस की बात नहीं है कि कोई गरीब बाप का बेटा न पढ़ सकता हो, उसके पास इतनी पूंजी ना हो, या चलो बच्चे अच्छे घराने के हैं लेकिन मदरसा तुम्हारी बस्तियों में उसकी तामीर भी नहीं, उसके मुदर्रिस की तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही है। मुझे बताओ तुम्हारे ज़हन दिमाग में ये भी बात नहीं आती? ये बच्चे तुम अगर ये पढ़ जाएंगे तुम्हें इसका सवाब मिलेगा। मुझे बताओ हम दुनिया की इतनी फिक्र करते हैं, कभी तुमने अपने मदरसे की फिक्र की, कभी तुमने मदरसे के बारे में पूछा? ये तो बात की बात है कि जाहिर है कि घर में मदरसा चल रहा है, लेकिन ये देखो कि यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, ये दीन की तालीम दी जा रही है। अगर घर ही क्यों ना हो, अगर किसी का जाती मकान ही क्यों ना हो, और ये मदरसा कोई नई चीज इजाद नहीं है, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पर अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले एक चबूतरा जिसको सुफ़ा कहा जाता है, अबू हुरैरा और अनस के अलावा 70 सहाबा उस चबूतरे पर दीन की हदीस और आज दुनिया के अंदर चाहे इमाम आजम हो, गौस आजम हो, मुजद्दिद आजम हो, चाहे वो सादी हो, चाहे वो रूमी हो, चाहे वो राजी हो, चाहे वो गजाली हो, इसी मदरसे के परवरदा है। इतने इतने बड़े उलमा जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने हदीसें लिखी हैं, जिन्होंने बुखारी लिखी है, जिन्होंने मिशकात लिखी है, अरे वो माँ के पेट से कोई पैदा हुए तेरी मदद करते, इन्हीं मदरसों से तो पैदा हुए थे। अब मुझे बताओ मदरसों पे तवज्जो दोगे? इतनी बड़ी बस्ती, इतनी बड़ी आबादी, जहालत ही जहालत, तारीख ही तारीख। मोहल्ले से निकल के चले जाओ तो छोटे छोटे बच्चे भी गालियां, छोटे छोटे बच्चे गालियां बक रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बच्चों के पास दीन की तालीम। अगर इन्हें ये पता होता एक गाली के बदले में मरने के बाद कब्र में एक बिच्छू ऐसा भी मुसल्लत किया जाएगा जो डसेगा, जो काटेगा, तो इंसान उसके काटने की वजह से 70 गज जमीन में दब जाएगा।
اگر یہ بات پتہ ہوتی، اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہوتی، اگر یہ بات بچوں کو پتہ چل جاتی تو مجھے امید ہے کہ بچے گلیت لڑکے گھوم رہے ہیں۔ وہ پہلے جو ہے لڑکیاں کنگن ڈالتی تھی، اب جو ہے لڑکے ڈال رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کا علم ہے ہی نہیں، دین سیکھا ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا ناجائز ہے کیا حرام ہے۔ مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، طہارت، پاکی اور ستر عورت جو نماز کی شرطیں ہیں، مفتی صاحب موجود ہے، اگر وہ شرط چھوٹ گئی آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے وضو کرنے والوں کو دیکھا ہے تو ان کا ستر جو ہے جس کا چھپانا ضروری ہے وہ خود کو ہے کھلے بیٹھے۔ یہ کہنا نہیں چاہیے، بات اس لیے کہنے کی نوبت آ رہی ہے، لقمان بھی جو ہے نصیحت کرتے تھے، نصیحت کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ وضو کر رہے ہیں، سمجھے نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو چھپانا فرض ہے وہ چھپ ہی نہیں پا رہا ہے تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نماز؟ اگر یہ بات پتہ ہوتی کہ ستر عورت بھی نماز کی شرط ہے تو مجھے امید ہے کہ اتنی لاپرواہی پہننے میں اوڑھنے میں نہیں کرتے۔ نماز کے لیے جاتے تو کرتا پیجامہ پہن کے جاتے، ایسا لباس پہن کے جاتے کہ ستر بھی جو ہے چھپا رہتا۔ صرف دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور ہے، آپ نے کوفہ بھیجا اپنے دور خلافت میں، کس کو؟ عبداللہ ابن مسعود کو چند باتیں، کس کو بھیجا؟ عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا، کس نے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا۔ امیر المومنین نے کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا۔ کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مولویوں کو گھٹیا سمجھنے والوں، مدرسے کے مدرس کو حقیر سمجھنے والوں، مسجد کے امام کو فٹیچر سمجھنے والوں، مسجد کے امام کو گھٹیا سمجھنے والوں، تم گھٹیا سمجھتے رہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا گھٹیا کون تھا، بڑا کون تھا، اچھا کون تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو قرآن سکھائے۔ نبی نے فرمایا جو قرآن سکھائے، قرآن سیکھے، وہ سب سے اچھا ہے۔ تم جو ہے گانے والوں کو اچھا سمجھ رہے ہو، تم گانے دینے والوں کو عزت دے رہے ہو۔ آج کے معاشرے میں جو سب سے بڑا مکار ہے نا، سب سے زیادہ مکار، سب سے بڑا بدماش، اسی کو جو ہے عزت دی جا رہی ہے، اس کے لیے سلام بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے کھڑے بھی ہو جا رہے ہیں۔ اگر دعوت میں چلا جائے، دعوتیں جو ہیں ولیمے کی خوشی کی دعوتیں کس کے لیے؟ گنڈوں کے لیے۔ جو معاشرے کا سب سے زیادہ مکار، اسے جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، اماں کا انتقال ہو جائے، ابا مر جائے، تیجا ہو 40واں تو مدرسے سے بچوں کو بلا کے لے۔ ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا، ڈاکٹر کی بات ختم ہو گئی، فیل کر دیا، ڈاکٹر آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، میری بس کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر کی بات ختم ہو گئی۔ جہاں ڈاکٹر کی انتہا ہوتی ہے مدرسے کے بچوں کی ابتدا ہو۔ میں بتاؤں کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بریلی کا ڈاکٹر نے کہہ دیا یہاں علاج نہیں ہوگا، دلی لے جاؤ، دلی والوں نے کہہ دیا ممبئی لے جاؤ، کوئی کہتا ہے امریکہ لے جاؤ، کیا علاج؟ اس کا علاج نہیں ہے، ہندوستان کے اندر اس کا علاج ناممکن ہے، اس کا علاج تو بدیش میں ہے، اس کا علاج تو ممبئی میں ہے، بریلی میں اس کے ڈاکٹر نہیں ہے، دلی کے اندر اس کے ڈاکٹر ہیں، دلی میں بھی فیل کر دیا، دلی میں بھی بتا دیا یہ مریض جو ہے ناقابل علاج ہے۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ فون کیا جا رہا ہے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب آیت کریمہ کا مدرسے میں پیش کرا دو، فاتحہ کروا دینا، جتنا خرچہ ہوگا ہم اس کا خرچہ آنے کے بعد دے دیں گے۔ جہاں ڈاکٹر صاحب کی انتہا ہوتی ہے طالبان علوم نبویہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔
اچھا ہوا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. سب سے اچھا ہے جو قرآن سیکھ لے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ سب سے اچھے ہیں. انہوں نے قرآن سیکھا ہے دوسرے بچوں کو سکھا رہے ہیں. اس سے اچھا کوئی ہو؟ تم کسی کو اچھا کہتے ہو؟ اچھا لباس پہن لیا اس کی بابا ہو رہی. لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. کچھ تو جو ہے اچھے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں، سچ بن کے جو ہے محفلوں میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نام بری ہو ہماری. لیکن علی فرماتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا، یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، یہ کوئی اچھا پن نہیں ہے تم نے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے. ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم. یہ کون کہتا ہے؟ یہ علی کہتے ہیں. کون کہتا ہے؟ علی کہتے ہیں، جن کو میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن لیے، جنس پہن لی، شرٹ پہن لی، اچھا لباس پہن لیا، قیمتی کپڑے پہن لیے، یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورت تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. امیر المومنین نے عمر نے بھیجا ہے عبداللہ بن مسعود کو. کہاں بھیجا ہے؟ کوفہ کی سرزمین پہ بھیجا ہے. کوفہ کے لوگ بڑے مکار تھے. کوفہ کے اندر تاریکی تھی. کوفہ کے اندر جہالت تھی. امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کو بھیجا ہے. عبداللہ بن مسعود گئے ہیں، بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہے ہیں. یہ کیا نام ہے؟ توجہ دو، تھوڑی سی دیر بس، تھوڑی سی دیر سن لیں، چاہے زبردستی سن لیں. جب بات آگئی تو چند باتیں آپ نے بتا کے جانا ہے. اتنی دیر برداشت کریں تو تھوڑی دیر اور. مصطفیٰ کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، دین کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد عمر کا زمانہ ختم ہوا، عثمان غنی کا دور بھی چلا گیا. اب خلیفہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں حضرت علی داماد پیغمبر. کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے علی پہنچے ہیں. علی نے جب کوفہ کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی کوششیں کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، ہر طرف مصطفیٰ کی حدیث کا جلوہ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج علماء جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، یار اتنی کم تنخواہ کیا کریں گے یار، 4000 میں کیا ہوگا، 5000 میں کیا ہوگا. لیکن اللہ کے بندے، ہماری قوم کے مسلمانوں کے نوجوان، مسلمانوں کی بستیوں کے لوگ، مسلم معاشرہ کتنا نادانی سے زندگی گزار رہا ہے. دین کی تعلیم دینے والا، مصطفیٰ کی حدیث سے لوگوں تک پہنچانے والا، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے چلو مدرسے کا معتمم وہ تو کر ہی رہا ہے لیکن اپنی خوشی سے کچھ کر دیں. ذرا دیکھو علی پہنچے ہیں، کوفہ کا جائزہ لیا، ہر طرف مصطفیٰ کی حدیث کے جلوے، ہر طرف دین اسلام کی رونق، ہر طرف لوگ کوفہ کے اندر عالم ہی عالم، بچہ بچہ قرآن کا حافظ. عبداللہ بن مسعود نے اتنی محنت کی تھی. علی نے جب کوفہ کا ماحول دیکھا تو علی نے کہا تھا، عربی کی عبارت میں آپ کو نہیں سنانا چاہتا، اردو میں بتانا چاہتا ہوں. علی نے ہاتھوں کاٹا کر دعا کی تھی، یا اللہ عبداللہ بن مسعود پر رحم فرما، کوفہ کو تو علم سے مالا مال. علی نے کہا علی کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کی تعلیم دوسروں کو دیتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث پھیلاتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کو پھیلاتے ہیں. علی کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے. علی دعا کرتے ہیں، یا اللہ عبداللہ بن مسعود پر رحم فرما. عبداللہ بن مسعود نے تو کوفہ کی بستی کو علم سے مالا مال کر دیا. یہ علی نے دعا کی ہے عبداللہ بن مسعود کے لیے، اور یہ دعا ہر امتی جو دین کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے، دین کی تعلیم کی اہمیت اس سے اندازہ کرو. نبی کے زمانے کے بعد، نبی کے رحلت فرمانے کے بعد مدینہ شریف کی سرزمین پر 6 درسگاہیں بڑی مشہور تھی. ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ، بڑی عالمہ، فاضلہ، متقیہ، پرہیزگار.
نبی کی رحلت کے بعد، نبی کے وصال کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا، کوئی مشکل مسئلہ بھی سامنے آتا تھا، حل نہیں ہوتا تھا، تو ابو بکر کی بیٹی ام المومنین محبوب رب العالمین کے پاس چلے جاتے تھے، مشکل مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ آج ہماری بیٹیوں کو کچھ پتہ نہیں، ہماری بیٹیوں کو کوئی سلیقہ نہیں، لیکن یہ ابو بکر کی بیٹی تھی، نبی کے زمانے کے بعد، نبی کے رحلت فرمانے کے بعد دین کے مسائل کو حل کیا۔ نبی کے زمانے کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد یہ زید بن ثابت راس المفسرین، جن کو مفسرین کا سردار کہا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود، ان کو جب یہ سوار ہوتے تھے زید بن ثابت سواری پہ، تو عبداللہ بن مسعود اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا صحابی، اللہ کے رسول کا چچیرا بھائی، ان کی لگام پکڑ لیا کرتے تھے سواری کی۔ اور جب انہیں دفن کیا گیا، زید بن ثابت کو کہا کہ علم ایسے جاتا ہے، آج علم کا سمندر دفن۔ اس کے بعد نبی کے زمانے کے بعد ابو ہریرہ 800 طلبہ کو مدینہ شریف کی سرزمین پر مصطفیٰ کی حدیثوں کی تعلیم دیتے تھے۔ ابو سعید خدری مسجد نبوی کے اندر ان کا درس لگا کرتا تھا۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے 60 سال تک دین کی تعلیم لوگوں کو دی تھی، مصطفیٰ کی حدیث لوگوں کو سنائی تھی۔ اتنے بڑے علماء، فضلاء، صحابہ نے دین کا کام کیا، دین پھیلایا، لوگوں کو دین سکھایا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی نیکی ہے دین سیکھنا، دین سکھانا۔ کتنی برکتیں ہیں ان علماء کی اور ان طلباء کی۔ قبرستان سے گزر جائے تو مردوں کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ زندوں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہو، لیکن بہت ہلکا سمجھنے لگے۔ ولیمے کے اندر مدرسے کے بچوں کو بھول جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے نا مدرسے کو کھانا بھیجا جاتا ہے، جو بچ گیا ولیمے میں، شادی میں جو بچا کچا تھا تو سوچا مدرسے پہنچا دو۔ کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو مدرسے کے بچوں کی یاد آ جاتی ہے، قرآن خوانی کا نمبر آتا ہے تو مدرسے کے بچوں کی یاد آتی ہے، خوشی کا موقع آتا ہے تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، تمہارے کام پڑے، تمہاری ضرورت ہو تو مدرسے کے بچوں کو یاد کیا جاتا ہے، کمی آئے تو مدرسوں کے بچوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے تمہیں خوشیاں دی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسرت اور شادمانی عطا فرمائی ہے، ایسے موقع پر تم کیوں بھول جاتے ہو؟ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت نے تو فرمایا ہے کہ غریبوں کو جو ہے بھول جاتے ہیں، خوشی میں بھول جاتے ہیں، غمی میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، غریبوں کو جو ہے یاد کیا جاتا ہے، تیجے 40ویں کے موقع پر غریبوں کو یاد کیا جاتا ہے، خوشیوں میں بھول جاتے ہیں۔ وہ اس لیے تمنا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ مرے، ہمیں دعوت ملے، ہمیں کھانے کو ملے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں اگر یہ خوشیوں میں مالدار لوگ ان کو یاد کرتے تو ان کی خوشیوں کی بھی دعائیں، ان کی خوشیوں کی بھی دعائیں۔ بتاؤ بھولو گے تو نہیں؟ ان مدرسوں کے بچوں کو ہلکا تو نہیں سمجھو گے؟ اور کتنے تو چوپٹ، اجٹ اور جاہل دوار کتنے نڈر ہو گئے، کہتے ہیں کہ ارے ہم تو یار ان پڑھ ہیں، ہم تو کوبٹے ہیں، ہم تو جو چاہے وہ کریں۔ اچھا مولانا کے لیے الگ قانون، بہت لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو کوبٹے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو کچھ جانتے نہیں، ہم جو چاہے کریں۔ یار یہ تو پڑھے لکھے ہو کے حافظ جی کو نہ کریں۔ مجھے بتاؤ کیا قانون مولانا کے لیے الگ ہے؟ مجھے بتاؤ کیا شریعت کا اصول مولانا صاحب مفتی صاحب کے لیے الگ ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، عالم اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک گناہ ہوتا ہے، جاہل اگر ان پر گناہ کرتا ہے تو اس پر ڈبل گناہ ہوا کرتا ہے۔ عالم پر گناہ سنگل اس لیے ہوا کرتا ہے اس لیے کہ اس پر گناہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے، لیکن جاہل پہ ان پر گناہ کرنے کے بعد ڈبل گناہ اس لیے ہوتا ہے، ایک تو گناہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے، دوسرا گناہ اس کے اوپر اس کا ہوتا ہے کہ اس نے دین کا علم۔ یہ مت کہو کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، یہ بات نہیں چلے گی، تم ڈبل مجرم ہو،
تم ڈبل گنہگار، تم پہ ڈبل گناہ پڑتا ہے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں ہم تو مولانا صاحب سے زیادہ ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مولانا صاحب سے زیادہ ڈر رہے ہیں آج کل کے مولویوں سے۔ اچھا تم زیادہ ڈر رہے ہو، رمضان کے مہینے میں گٹکا کھا کے ادھر ادھر پچ پچ کر رہے ہو، پھر بھی کر رہے ہو مولانا سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ کھلے عام جو ہے بیڑی اور سگریٹ کے دھوئے اڑا رہے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو مولانا سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ کھلے عام کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی، پھر کہہ رہے ہو مولانا سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ستا رہے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو مولانا سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کون سا ڈر ہے؟